اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا مولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہے. شمیم بانوں بنت مشرف حسین کی روح کے ساتھ محمد اس سے کہا گیا ہے کہ اطہر صاحب بہت بیمار ہیں. یہ 2 روز پہلے مقدس میں تھے تحلیل مقدس میں. دعا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں بار الہ محمد علیہ محمد کے قبول ہوئے. خدایا تجھے انہیں سجاد علیہ السلام کا واسطہ جو بھی مومنین کے درمیان بیمار ہے، خاص طور سے ہمارے اطہر صاحب خدا حضرت محمد علیہ محمد کو صحت و شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک صلوات اور پھر محمد میں نے اسی حاجت کو سرما میں سلطان قرار دیا ہے جس کے ذیل میں سلسلہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. چند باتیں اور چند معروضات جلدی جلدی خاص طور سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کرنے. سلسلہ گفتگو کل آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان اگر خدا سے جنت کا مطالبہ کرے لیکن عمل کی زحمت کو اگر برداشت نہ کرے تو گویا وہ اپنا مذاق ہو رہا ہے. من سأل الجنہ ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. جنت کا شوق ہو، جنت کی آرزو ہو، جنت کی تمنا ہو، جنت کی خواہش ہو، لیکن انسان کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مولا فرماتے ہیں یہ انسان اپنے نفس کا مقابلہ ہے. اس لیے کہ
جنت ملتی ہی ہے عمل کے نتیجے میں نے جملہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ بغیر عمل کے جنت کا خواب بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان ہوا میں محل تعمیر کرنے کی کوشش کرے. جنت عمل کی بنانے جنت ہے، البتہ صحیح عقیدے کے بعد. چونکہ میں یہ بات آپ کی خدمت پہلی عرض کر دوں کہ عقیدہ انتہائی اہم چیز ہے. عقیدہ ایک بنیادی شے ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں، توحید ہو، عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت، معاد، عدالت خدا، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. عقیدے کے بغیر عمل بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کسان کو دیکھا ہے کہ کسان جب کھیتی کرتا ہے تو اسے زمین کے لیے ضرورت پڑتی ہے. بغیر زمین کی کھیتی انسان نہیں کر سکتا. کوئی بھی کسان جب تک اس کے پاس زمین نہیں ہو وہ دانا نہیں بو سکتا. فضا میں فصل اگتے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. عقیدے اور عمل کی مثال بھی یہی ہے. عمل کی کھیتی ہمیشہ عقیدے کی زمین پر اگائی جاتی ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عمل کی فصل انسان نہیں کاٹ سکتا. زیادہ ضروری ہے کہ صحیح عقیدے کے بعد انسان اچھا عمل انجام دے. ہاں اگر انسان کے پاس عقیدہ ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو بالکل اس کسان کی طرح ہے کہ جس کے پاس زمین تو ہے لیکن گھر میں بیٹھا ہے اور فصل اگانے کی زحمت برداشت نہیں کرتا. تو یہ زمین اس کو خوش تو کر سکتی ہے لیکن اس کے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی. ایک سلوات میرے محمد تو عقیدے کے بعد عمل جنت عمل کے بعد ہونے کی بات ہے. مومن عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اسے جنت انعام کے طور پر دیتا ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ کچھ خاصان خدا، کچھ اولیاء الہی، کچھ عرفاء عمل جنت کے لیے نہیں کرتے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ جنت ملے یا نہ ملے. ان کا عمل رضائے الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے. ان کا عمل تقرب پروردگار کے لیے ہوتا ہے. آپ ایک سلوات بھیجیے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے. آ جائیے آپ ایسے آج تھوڑا دیکھ سلوات بھیجتے تھوڑا سا ادھر ابھی گنجائش ہے کافی. تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ایک اور سلوات دے اب توجہ کیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ عبادت کے بھی مراحل ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک عبادت گزار کا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے. لیکن جو خاصان خدا، جو اولیاء الہی، وہ نہ ان کی عبادت جہنم کے خوف میں ہوتی ہے نہ جنت کے شوق میں، بلکہ وہ آواز دیتے ہیں خدایا میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی، بل وجدت اہلا للعباد فعبدت. بلکہ معبود میں نے تیری عبادت کی ہے چونکہ تجھ کو لائق سجدہ سمجھا. علی تیری عبادت کرتا ہے چونکہ علی تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے. یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. کمیل کا جملہ ہے مسلسل مولا فرماتے ہیں بار الہا بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پر صبر کر سکتا ہوں. الہی اصبر علی حر نارک، بھڑکتے ہوئے شعلوں پر صبر کرتا ہوں. فکیف اصبر علی فراقک، لیکن تیرے فراق اور تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ انداز عبادت ہے، یہ خاصان خدا کی عبادت ہے. ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم جنت ہمیں مل جائے، دوزخ سے نجات مل جائے، یہ ہماری عبادت ہے. لیکن میں نے کل ایک سلسلہ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ عمل جنت کے لیے نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے کرتے ہیں اور خدا انعام کے طور پر انہیں جنت عطا کرتا ہے. نہ صرف جنت عطا کرتا ہے بلکہ خدا ان کو سردار جنت بنا دیا کرتا ہے. ایک صلوات محمد علیہ محمد.
عمل جنت کے لیے یا عمل خدا کے لیے؟ توجہ کیجیے گا، یہ آپ عبادت گزاروں کی کیٹیگری ہے، لیکن خود عبادت کے بھی مراحل ہیں۔ میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ انسان کس کس بنیاد پر عبادت کرتا ہے۔ بعض لوگ چھٹے امام کی مشہور روایت ہے، بعض لوگ خوف کی بنیاد پر، بعض خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بعض شوق کی بنیاد پر، رغبت کی بنیاد پر، لیکن بعض ایسے ہیں کہ حب اللہ و عشق اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے عشق میں سرشار ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ وہاں نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے فتاویٰ سے میں سہارا لیتے ہوئے تاکہ تجدید ایمان ہو جائے، پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارا عمل جنت کے لیے، ہماری نمازیں جنت کے لیے، ہماری مجلسیں جنت کے لیے، ہمارا ماتم جنت کے لیے، ہمارا نوحہ، ہماری ساری زحمتیں جنت کے لیے، لیکن جو خاصان خدا ہیں ان کا عمل جنت کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ خدا کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جناب سلمان فارسی کو اللہ نے جنت کی بشارت دی، کوئی عمل جناب سلمان نے انجام دیا، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ ایک دن جناب سلمان نے جناب فضہ سے کہا مزاحن کہ فضہ، مجھے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ گویا جناب سلمان یہ کہنا چاہتے ہیں فضہ تمہارا کیا ہوگا، مجھے تو اللہ کے رسول نے جنت دے دی، تمہارا کیا ہوگا؟ اب ذرا ایمان کے درجات کو محسوس کریں۔ جناب سلمان فضہ کہتے ہیں فضہ مجھے تو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی، بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ جناب فضہ جناب سلمان سے کہتی ہیں سلمان کیا تمہیں پتا نہیں کہ میری پوری زندگی صحن فاطمہ میں گزری ہے؟ سلمان کیا تم نہیں جانتے کہ میری زندگی صحن فاطمہ میں گزری ہے؟ سلمان تمہاری جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ صلوات علی محمد ایک اور صلوات بابا جبلن من سأل الجنہ ولم یصبر علی الشدائد فقد استہزأ بنفسہ۔ جو انسان جنت کا مطالبہ کرے، زحمت برداشت نہ کرے، عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حقوق الہی اور حقوق عباد کو ادا نہ کرے، اس کے بعد جنت کی آرزو اور تمنا رکھے، مولا فرماتے ہیں انسان اپنے نفس کا مذاق اڑاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس طرح عبادت گزار کے مرحلے اور درجات ہیں، اسی طرح عبادت کے بھی درجات ہیں۔ علماء اخلاق نے 6 درجے عبادت کے بیان کیے ہیں، 6 لیول ہیں عبادت کے۔ خاص طور سے میرے نوجوان بھائی جو ہے ذرا غور سے سنیں گے، 6 درجے ہیں جو علماء اخلاق عبادت کے بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ عبادت کا کیا ہے؟ عبادت معمورانہ، جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا۔ معمور امر سے بنا ہے، امر یعنی حکم، یعنی انسان عبادت انجام دیتا ہے چونکہ اسے اللہ نے حکم دیا۔ شریعت کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اچھا لگے نہ لگے، پسند آئے پسند نہ آئے، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، یہ عبادت معمورانہ، یہ غلاموں والی عبادت ہے جس کی طرف کا اشارہ ہوا۔ فتل کا عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ آقا نے حکم دیا، غلام کو کام انجام دینا ہے۔ ہم کو حکم ہوا ہمیں نماز پڑھنی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن نماز تو پڑھنی ہے، واجب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا کیا مفہوم ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے کیا معنی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سورہ ہم پڑھ لیا، دوسرا سورہ پڑھ لیا، دوسرے اذکار پڑھ لیے، لیکن نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس ذہن میں فیڈ کر دیا گیا، بچپن سے سکھا دیا گیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا سب سے پہلا درجہ واجب ادا ہو گیا، تکلیف ثابت ہو گئی، نماز ہو گئی، لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، نماز مومن کو معراج پر لے جاتی ہے، لیکن یہ نماز انسان کو معراج پر نہیں لے جا سکتی۔ پسند نہیں ہے، اٹھتا معنی بھی نہیں پتا، مفاہیم کا بھی علم نہیں ہے، تو انسان کو یہ نماز معراج پر نہیں لے جا سکتی۔ یہ چونکہ پہلا درجہ ہے عبادت کا، اسے عبادت معمورانہ کہا جاتا ہے، یعنی امر ہوا، حکم ہوا، انسان نے عبادت انجام دے دی، یہ پہلا درجہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک لیول اور آگے بڑھتا ہے، ایک درجہ عبادت کا، ایک قسم اور عبادت کی ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت آگاہانہ، یا انسان علم و معرفت کے ساتھ عبادت انجام دیتا ہے۔ یعنی جب سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب وہ سر ماتھا اپنا زمین پر ٹیک رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سر کو
تسلیم کر رہا ہوں. آگاہانہ عبادت ہے، معرفت کے ساتھ عبادت، علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت کا دوسرا درجہ ہے. بڑی مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگاہانہ عبادت اور عالمانہ عبادت کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں المتعبد بغیر علم کحمار الطاحون یدورہ ولا یبرح من مکانہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت، المتعبد بغیر علم، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے علم کے بغیر، جو آگاہی اور معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کا ایک ذرا نتیجے پر ایک سبب ہے جو محمد پہلا درجہ مامورانہ، یعنی حکم ہوا، ہم نے انجام دیا، پتہ چلا نہ چلا، سمجھے نہیں سمجھے، نماز ہو گئی، عبادت پوری ہو گئی. یہ پہلا مرحلہ ہے، نماز ہو گئی، واجب انجام. لیکن دوسرا مرحلہ انسان آگاہی اور معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہے. یہ کون سی عبادت ہے کہ المتعبد بغیر علم کحمار الطاحون یدورہ ولا یبرح من مکانہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم اور معرفت کے بغیر عبادت بالکل ایسے ہی ہے. وہ انسان جو معرفت کے اور علم کے بغیر عبادت کرے، اس کی مثال پیغمبر کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کولو کے بیل کو صبح سے شام تک یدورہ، صبح سے شام تک گھومتا ہے. ولا یبرح من مکانہ، چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پاتا ہے. صبح سے شام تک مسلسل چکر لگا رہا ہے، لیکن شام میں رکتا ہے تو جہاں سے چلا تھا وہیں موجود ہے، تھوڑا سا بھی آگے نہیں بڑھا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آگاہی اور معرفت اور علم کے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال کولو کے بیل کی طرح ہے. نماز تو پڑھے گا، معراج تو معراج، پہلی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، چونکہ معرفت کے بغیر عبادت ہے، چونکہ آگاہی کے بغیر عبادت ہے. واجب ادا ہو گیا، تقلید ساقط ہو گئی ہے، لیکن یہ والی نماز انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی. یہ والی نماز انسان کے لیے معراج مومن نہیں بن سکتی. اگر چاہتا ہے انسان کی یہ نماز اس کو پرواز کرائے، کمال تک پہنچائے، تو ضروری ہے کہ معرفت کے نماز ساتھ عبادت، آگاہی کے ساتھ، علم کے ساتھ انسان عبادت انجام دے. یہ بھی دوسرا مرحلہ عزیز ہو، توجہ کیجیے گا. پہلا مرحلہ عبادت معمورانہ ہے، دوسرا مرحلہ عبادت آگاہانہ معرفت کے ساتھ عبادت ہے. تیسرا مرحلہ توجہ کیجیے عبادت خاضعانہ. چوتھا مرحلہ عبادت خاشعانہ، جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں کہ عبادت میں خضوع ہونا چاہیے، عبادت میں خشوع ہونا چاہیے. کیا معنی ہے خضوع اور خشوع کے؟ خاضعانہ عبادت، خضوع کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے. ایک سلوات دیجیے محمد خاضعانہ، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح عبادت گزار ہو اللہ کی بارگاہ. چوتھا مرحلہ عبادت خاشعانہ، یعنی صرف اعضاء و جوارح ہی عبادت گزار نہ ہو، بلکہ انسان کا دل بھی عبادت گزار ہو، انسان کا قلب بھی عبادت گزار ہو. یہ ممکن ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے لیکن دل نہ جھکے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر اسلام نے دیکھا بار بار کھجا رہا ہے، کبھی گاڑی میں کھجا رہا ہے، کبھی سر میں کھجا رہا ہے، کبھی عجیب و غریب حرکات انجام دے رہا ہے، مسلسل عجیب و غریب حرکات انجام دے رہا ہے. پیغمبر جب نماز ختم ہوئی، پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تیرا دل خاشع ہوتا تو تیرے اعضاء و جوارح بھی خاضع ہو جاتے. اگر تیرا دل عبادت گزار ہوتا تو تیرے اعضاء و جوارح بھی عبادت گزار ہو جاتے. تو ظاہری اعتبار سے اپنے اس باڈی اور اپنے اس بدن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لیکن تیرا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں تھا. اب چونکہ دل حاضر نہیں ہے تو انسان، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں انسان نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے. انسان توجہ کیجیے گا، چونکہ دل، ایک صاحب نماز جماعت میں ہمیشہ آیا کرتے تھے، ایک دن نماز جماعت اتفاق سے چھوٹ گئی تو بڑے پریشان کے ساتھ آج نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی. نہیں، بہت زیادہ
لوگوں نے کیا صاحب روزانہ پہلی صف میں ہوتے تھے، آج نماز جماعت چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب ہے، واجب تو نہیں چھوٹا ہے. ارے نہیں صاحب بڑا غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، آج میری نماز جماعت چھوٹ گئی. بہت ہی زیادہ پریشان نظر آئے کہ مسئلہ کیا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا مضطرب کیوں ہے؟ صاحب میں پرچونے کی دکان کرتا ہوں، دن بھر دکان پہ رہتا ہوں، حساب کتاب کرنے کا موقع نہیں ملتا، جماعت ہوتی ہے تو اتنی دیر تک اپنا حساب کتاب پورے دن کا اس نماز میں کر لیتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد چونکہ دل خاشع نہیں ہے، چونکہ دل عبادت گزار نہیں ہے، لہذا انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باڈی، اس کے اعضاء و جوارح تو عبادت گزار نظر آتے ہیں، لیکن یہ حقیقی معنی میں عبادت گزار نہیں ہے. چونکہ خشوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، خشوع کا تعلق دل اور قلب سے ہے. میں ایک اور مثال تاکہ میری بات واضح ہو جائے، خضوع اور خشوع کا مفہوم بالکل میرے نوجوان بھائیوں تک پہنچ جائے. آپ جناب ابراہیم کو جانتے ہیں، جناب ابراہیم بڑے مہمان نواز، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، انتظار کرتے ہیں، گلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی آئے مہمان تاکہ اس کے ساتھ دسترخوان پیچھے اور میزبانی کے فرائض انجام دیں. ایک دن جناب ابراہیم کے چند مہمان آئے، جناب ابراہیم نے مہمان بنایا، اس کو میزبانی کے فرائض انجام دیے. مسلسل کئی دن تک جناب ابراہیم ان کو کھلاتے پلاتے رہے، ضیافت کا اہتمام کرتے رہے، کھانا پینا چلتا رہا. ساتھ میں جناب ابراہیم دعوت توحید بھی دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بھی دعوت دے رہے ہیں، بت پرستی اور شرک سے روک رہے ہیں. مسلسل ضیافت بھی ہو رہی ہے اور دعوت توحید بھی دی جا رہی ہے. لیکن یہ بڑے عجیب و غریب ہے، جناب ابراہیم کی بات نہیں مانی، مسلسل کئی دن تک مہمان رہے اور جب پھر واپس چلے جاتے ہیں. کچھ کوس، کچھ فرسخ فاصلہ طے ہوتا ہے، کچھ کلومیٹر آگے جاتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے اچھا کام انجام نہیں دیا، ابراہیم نے اتنے دن ہم کو اتنا اچھا کھانا کھلایا، اتنی بہترین ضیافت کی، اور ابراہیم ہم کو اپنے خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، بت پرستی اور شرک سے روکتے رہے، ہم کو ابراہیم کی بات کو مان لینا چاہیے تھا. چلو ایسا ہے، چلتے حق نمک ادا کرنا ہے ابراہیم. چونکہ ابراہیم کا نمک کھایا ہے، ابراہیم کی بات کو نہیں مانا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. حق نمک ادا کرنا. چلیے ابراہیم کے سامنے چلتے ہیں. دل سے ابراہیم کے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، ظاہر میں سر جھکا کر ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس خیال سے ہے کہ خضوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے، خشوع کا تعلق انسان کے دل اور قلب سے. یہ سوچ کر واپس آتے ہیں جناب ابراہیم کے پاس کہ ابراہیم تم نے ہماری ضیافت کی، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ہمیں ندامت اور پشیمانی ہے، اب ہم اپنے نمک ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہارے خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم تمہارے خدا کا سر جھکا کر، یہ سارے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوئے کہ ابراہیم ہم تمہارے خدا کے سامنے اب سر جھکاتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے سر جھکایا، ادھر جناب ابراہیم نے دست دعا کو بلند کیا. بار الہا، سر کو جھکانا میرا کام تھا، دل کو جھکانا تیرا کام تھا. صلی محمد جب تک انسان کے دل میں رنگ توحید ہی نہیں آئے گا، انسان کا دل خاشع نہیں ہو سکتا. آپ محسوس کیجئے گا نماز کے لیے، آپ دیکھتے ہیں نماز کے لیے قرآن میں آیت وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کی بڑی تاکید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں، کتنا وقت جاتا ہے نماز میں، 24 گھنٹے اللہ نے دیے، نماز میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اس کے باوجود بھی نماز نہیں ہے بھی تو بڑی سخت. اگر تھوڑی سی مسجد میں دیر ہو گئی، طولانی ہو گئی، تو انسان پھر مصیبتیں کھڑا کر دیتا ہے. یہاں جتنا ٹائم لگ گیا، اتنا ٹائم، آج اتنا وقت لگ گیا، ایسی بھی کوئی بات ہے جلدی سے باجی بتا ہو جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دل خاشع نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ جب کسی کا تذکرہ ہو تو ان کا چہرہ کھل اٹھ جاتا ہے، لیکن جب ذکر خدا ہو تو لشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو پھر منہ سکڑ جاتا ہے، طبیعت پہ گرا گزرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دامن کردار گناہ سے آلودہ ہے، لہذا بھی عبادتوں میں لطف نہیں آ رہا ہے. نماز میں کتنا ٹائم جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل خاشع. پڑھ بھی رہے تو بڑا بھاری، بڑی
مسئلہ بن گیا نماز، انتہائی مشکل ہو گئی. قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز سخت ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں خشوع پایا جاتا ہو، جن کا دل اللہ کی بارگاہ میں خاشع ہو. جب دل خاشع ہوتا ہے تو پھر ایک انسان کو نمازوں میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو عبادت پروردگار میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو خشوع اور خشوع یہ عبادت کا تیسرا چوتھا مرحلہ ہے. آپ ذرا غور کریں، خاص طور سے میرے چھوٹے بھائی کو، کیوں انسان کی عبادتوں میں خشوع نہیں ہوتا ہے، کیوں خشوع نہیں ہوتا ہے، کیوں دل نہیں لگتا ہے عبادت میں؟ نماز پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہے، پڑھ کے جانا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ خشوع اور خشوع میں کون سی چیز رکاوٹیں بنتی ہے؟ کچھ روایات کے تناظر میں کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو خضوع اور خشوع میں مانع ہیں، خضوع اور خشوع پیدا نہیں ہونے دیتی. توجہ کیجیے گا. روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو خضوع اور خشوع انسان کی عبادتوں میں نہیں آنے دیتی وہ اپنے خاندان اور حسب اور نسب پر اترانا اور غرور کرنا. جب انسان اپنے حسب نسب پر غرور کرتا ہے، جب کرتا ہے میرا قبیلہ ایسا، میرا خاندان ایسا، میرے رشتہ دار ایسے، میرا گھر ایسا، میرا کٹم ایسا، یہ وہ غرور ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی عبادتوں میں خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں خاشع نہیں ہو سکتا. جب انسان حسب نسب پر غرور کرتا ہے، جب انسان قوم اور قبیلے پر فخر کرتا ہے، پھر اس کو عبادتوں میں خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلا مرحلہ، پہلی رکاوٹ ہے خضوع اور خشوع کی. دوسری رکاوٹ جب انسان خود پرستی، خود غرضی، خود ستائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب عجب اور خود پرستی میں مبتلا، بس میں بہت اچھا ہوں، میری ذات ایسی ہے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں اتنا قابل تعریف ہوں. جب انسان خود ستائی میں مبتلا ہوتا ہے تب عبادتوں میں خضوع اور خشوع رخصت ہو جاتا ہے، تب اس کی عبادتوں میں خضوع نہیں آ سکتا. توجہ کیجیے گا. تیسری چیز جو خضوع اور خشوع میں مانع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تعدیل کرتا ہے اور نعوذ باللہ اپنے برے کاموں کو خدا کی طرف نسبت کرتے دیتا ہے. میں کیا کرتا، اللہ ایسا چاہ رہا تھا، اللہ نے ایسا کرا دیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، یہ خدا کی مرضی تھی لہذا ایسا ہو گیا. جب انسان اس طرح کی تعبیریں کرتا ہے اپنے گناہ کی تب اس کی عبادتوں میں خضوع و خشوع. چوتھی چیز، جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا تب اس کا خضوع اور خشوع رخصت ہو جاتا ہے. آج انسان ذرا غور کرے کتنی نعمتیں اللہ نے دی، کتنی نعمتیں اللہ نے دی. انسان جب کفران نعمت کرتا ہے، کفران نعمت اس لیے کرتا ہے تاکہ اطاعت الہی سے فرار کر سکے، تاکہ عبادت پروردگار سے گریزہ ہو سکے، تب اس کی عبادتوں میں خضوع و خشوع نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا. یہ مراحل ہے عبادت کے. پہلا مرحلہ معمورانہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا مرحلہ آگاہانہ اور معرفت کے ساتھ عبادت ہے. اس سے بھی آگے مرحلہ عبادت خاضعانہ ہے. چوتھا مرحلہ عبادت خاشعانہ ہے، انسان کا دل خاشع ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، انسان عبادتوں میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب عبادتوں میں اس کو لطف آتا ہے تو اگلا مرحلہ عبادت مخفیانہ ہے. انسان پھر خلوت تلاش کرتا ہے، تنہائی تلاش کرتا ہے، سناٹا تلاش کرتا ہے، تاریکی تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے معبود سے رابطہ برقرار کر سکے. پھر انسان عبادت مخفیانہ کی ایک مثال نماز شب، رات کا سناٹا ہے، پوری کائنات سو رہی ہے لیکن یہ بندہ اپنے معبود سے محجوب ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پردے خفا میں کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں کر رہا ہے. بندی خاموشی کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں، سناٹے میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے. یہ عبادت مخفیانہ. یہ خضوع اور خشوع کے بعد یہ مرحلہ، اس مرحلے پر انسان فائز ہوتا ہے. اور آخری مرحلہ عزیزو توجہ کیجیے گا، آخری اور چھٹا مرحلہ عبادت عاشقانہ ہے کہ جہاں انسان نہ جنت کا شوق رکھتا ہے نہ جہنم کا خوف رکھتا ہے، بلکہ کہتا ہے بل وجدت اہلا للعباد فعبدت، میرے سارے سجدے تجھ سے مخصوص ہیں، میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں.
بار الہ نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ تیرے عشق سے سرشار ہو کر اپنے سر کو تیری بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں، تجھ کو لائق عبادت سمجھ کر تجھ سے عبادت کرتا ہوں۔ یہ علی کا انداز عبادت ہے۔ آئیے ہم بھی اس مرحلے پر اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ علی نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، معبود رنگ توحیدی میری ذات میں بھرا ہوا ہے، میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ تجھ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں۔ علی نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، آئیے ہم بھی اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ مولا خدا کی قسم ہمیں بھی آپ سے محبت ہے، مولا یہ محبت نہ جنت کے شوق میں ہے نہ جہنم کے خوف میں ہے، مولا آپ کو لائق محبت سمجھتے ہیں لہذا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد عاشقانہ عبادت یعنی ذات خدا کو نظر کرے، یعنی بس سارے سجدے اس کے لیے، ساری عبادتیں اس کے لیے، ساری نمازیں اس کے لیے، ساری مجلسیں اس کے لیے، سارا ماتم اس کی رضا کے لیے، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف، ہر عمل اس کی رضا کے لیے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ نے آواز دی، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کبار الہ نمازیں لے کر آیا۔ کہ موسیٰ وہ تو جنت کے شوق میں پڑی ہے، بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کبار الہ روزے لے کر آیا ہوں۔ کہ موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ جناب موسیٰ اللہ جاتے ہیں، بار الہ تہی دامن ہوں، میرا دامن خالی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل تیری رضا کے لیے تھا۔ کہ موسیٰ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک سائل نے تم سے میرے نام پر کچھ مانگا، تم نے میری محبت میں اسے کھانا کھلا دیا، تم نے میری رضا کی خاطر اس کو اس کا پیٹ بھر دیا۔ موسیٰ اگر تمہارے دامن عمل میں، تمہارے دامن کردار میں یہ مختصر سا عمل نہ ہوتا تو نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا، نہ تمہارے روزوں کو قبول کرتا۔ محمد نماز کس لیے؟ جنت کے شوق، روزہ تو جہنم کے خوف میں رکھا، بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے کون سا عمل تم نے انجام دیا؟ نہیں معلوم۔ دیکھو تم نے ایک مختصر سا کام انجام دیا جس کی بنیاد پر میں نے تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کیا۔ اب دیتنی اجعلک مسلی، میرے بندے میری عبادت کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر۔ دیکھ میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، نہ جنت کے لیے عبادت ہو، نہ جہنم کے خوف میں عبادت ہو، نہ جنت کے شوق میں عبادت ہو، بلکہ ساری عبادتیں مجھ سے مخصوص ہو۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، جب اس کی رضا کے حصول کے لیے سر کو جھکاتا ہے، جب انسان صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آواز دیتا ہے، ابدیتنی اجعلک مسلی، میرے بندے تم میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناتا چلا جاؤں، میں تجھے اپنا جیسا بناتا چلا جاؤں گا، تو زمین پر رہتا ہوا مظہر اوصاف الہی بن جائے گا۔ ایک صلوات میرے محمد میری اطاعت تو کر، میری بندگی تو کر، میرے سجدہ میرے لیے ہو، میرے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو، عبادت مجھ سے مخصوص ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ابدیتنی اجعلک مسلی، میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ توجہ کیجیے گا، دو لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری جگہ ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے مثل اعلیٰ ہے۔ مثل کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی مثل انسان بن سکتا ہے۔ کیا فرق ہے مثل اور مثل میں؟ مثل کا تعلق ذات خدا سے ہے، یعنی خدا کی ذات کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا،
لیکن مسل کا تعلق اللہ کی بعض صفات سے ہے. اللہ کہتا میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں زندہ ہوں تجھے بھی زندگی عطا کروں گا، میں حی ہوں تجھے بھی حی بنا دوں گا، میں غنی ہوں تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا، میں قادر ہوں تجھے بھی قدرت عطا کر دوں گا، میں رحم کرنے والا ہوں تیرے اندر بھی رحمانیت کی صفت پیدا کر دوں گا. مگر دیکھ میری اطاعت کر، میری بندگی کر. یہ مسئلہ ہے. آپ زیارت جامع کبیرہ میں ائمہ علیہ السلام کے کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آپ اللہ کی مسئلہ اعلیٰ ہیں. انسان آئے ذرا غور کرے خدا انسان کو کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. میں ایک حدیث قدسی میں اکثر اس حدیث کو پڑھتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. اب دیتعنی اجلو کا مسئلہ، میرے بندے تو میرا ہو جا، میری عبادت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یا عبدی کن لی اکون لکا، میرے بندے تو میرا ہو جا. اکون لکا، اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. جب بندہ خدا کا ہوگا، خدا بندے کا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا آواز دیتا ہے، یہ حدیث قدسی خدا آواز دیتا ہے، میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. اگر تم میرا ہو گیا تو میں اپنی صفات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا. دیکھ بندے میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی. ذرا غور کیجئے گا، معرفت والے جملے. بندے میں زندہ ہوں، میں حی ہوں اور ایسی میری زندگی، میری حیات ایسی ہے. انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ لا اموت، مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی. اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا، اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو کبھی مر نہیں سکتا. میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی. اب دنیا تعجب نہ کرے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، حسین زندہ کیوں ہے؟ صلوات بھیجو محمد. عاشقانہ عبادت کر، شوق میں عبادت نہ ہو، جنت کے شوق میں عبادت نہ ہو، جہنم کے خوف میں عبادت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، مجادلہ نہ ہو، مباحثہ نہ ہو، تکرار نہ ہو. میری محبت میں سرشار ہو کر اپنا سر میری بارگاہ میں جھکا، پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچاتا ہوں. ایسی منزلت عطا کروں گا، اس مقام پر پہنچاؤں گا کہ جہاں جبریل جیسا ملک بھی نہیں پہنچ سکتا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی آسمان. اب شب معراج پیغمبر کہاں ہے؟ اتنو منی کی صدا آ رہی ہے، میرے بندے اور قریب آ. قاب قوسین، 2 کمان سے کم کا فاصلہ. جبریل آؤ میرے ساتھ. یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میری حد پرواز ختم ہو چکی ہے، میں فرشتہ ہوں، میں اپنے حدود کو جانتا ہوں. اس سے آگے تو انسان کا مرحلہ ہے. یہاں تک فرشتہ آ سکتا ہے، اس سے آگے انسان بھی کون سا؟ بعبدہ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، جس نے مزمل، طٰہٰ اور یاسین کو سیر کرائی، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. گویا یہ معراج رسالت اور نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ معراج بندگی اور معراج عبودیت ہے. میرے بندے میرے قریب آ. انسان ذرا اور کر، ہاں شرط کیا ہے؟ بندگی. میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، میرے لیے ساری عبادتیں مخصوص کر، پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچاتا ہوں. میرے بندے اگر تو نے میری اطاعت کی، میری بندگی کی، تو اس منزل پر پہنچا دوں گا کہ خدا میں رہوں گا، خدائی تو کرے گا. اوصاف الہی کا مظہر ایسے کا انسان بنتا ہے. انتم المثل الاعلی، آپ مثل اعلیٰ ہیں زیارت جامعہ میں ائمہ علیہ السلام کے لیے. میرے بندے میری بندگی کا، پھر ایسا مقام عطا کروں گا کہ رنگ خدائی تیری ذات میں نظر آنے لگے گا. تو توحید ذات تک تو نہیں پہنچ سکتا، توحید عبادت کے مقابلے میں میری صفات کا مظہر بنتا چلا جائے گا. میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو دیکھ
پھر آسمان میرا ہوگا سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی اب تراب تو کہلائے گا۔ توجہ کیجئے گا، معیشت کر، میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ آسمان میرا ہوگا، آسمان میرا ہوگا سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی ابو تراب تو کہلائے گا، ذرے میرے ہوں گے کلمہ تیرا پڑھیں گے، درخت میرا ہوگا حکم تیرا چلے گا، درخت میرا ہوگا حکم تیرا چلے گا، ذرے میرے ہوں گے کلمہ تیرا پڑھیں گے، سورج میرا ہوگا پلٹے گا تیرے حکم سے، چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا، چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا عبادت تو کر، میرے سامنے سر جھکا تو صحیح، ساری عبادتیں تو مجھ سے مسعود کر، پھر دیکھ تجھے کمال کے کس مرحلے پر پہنچاتا ہوں۔ ذرے میرے کلمہ تیرا پڑھیں گے، حکم تیرا چلے گا، درخت میرا ہوگا حکم تیرا چلے گا، سورج میرا ہوگا ٹکڑے پلٹائے گا تو، چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا ہوگا، ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا ہوگا، رضوان میرا ہوگا درزی تیرا ہوگا، رضوان میرا ہوگا، رضوان میرا ہوگا، درزی تیرا ہوگا، دریا میرا ہوگا، مصلی تیرا ہوگا، صلوات بر محمد۔ بار بار مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گزارش کروں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آگے آ جائیے، جگہ ہے تھوڑا سا بنا دیں، ادھر مومنین تھوڑا سا پریشان ہے، ادھر کافی جگہ ہے، سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے۔ ادھر آ سکتے ہیں، ادھر جگہ خالی ہے، تھوڑا سا محنت کی ادھر آ جائیے تاکہ ایک اور سلوات بھیجنا آواز بلند اب یتعنی اجعلک مصلی، میرے بندے میری اطاعت تو کر، میرا سجدہ تو کر، میرے ساتھ اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص تو کر، پھر تجھے اپنا جیسا بنا تو میری مثل نہیں بن سکتا۔ کبریائی احدیت یہ اس کو ذہن دیتی ہے، توحید ذات یہ صرف اس کے لیے مخصوص ہے، اس جیسا اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا کہتا ہے بندے میری اگر میری بندگی کی، میری اطاعت کی، میرا سجدہ کیا تو اپنا جیسا بنا دوں گا، اپنے اوصاف کا مظہر بنا دوں گا، اپنے اوصاف کا تجھے مظہر، اس کائنات میں تجھے اپنے اوصاف کا مظہر بناتا چلا جاؤں گا۔ مصلی تو بچھائے گا، دریا میرا، دیکھ تجھے کس منزل پر پہنچاتا ہوں، تو میری عبادت کر، اپنا جیسا بناتا چلا جاؤں گا، اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا۔ میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو دیکھ میں محمود ہوں، تجھے محمد بنا دوں گا، میں اعلیٰ ہوں، تجھے علی بنا دوں گا، میں فاطر ہوں، تجھے فاطمہ بنا دوں گا، میں محسن ہوں، تجھے حسن بنا دوں گا، میں قدیم الاحسان ہوں، تجھے حسین بنا دوں گا۔ صلوات بر محمد۔ ہاں، شرط بندگی ہے، شرط عبودیت ہے، میرا سجدہ کر، صرف میرا سجدہ کر۔ انہوں نے عبادت بھی ایسی کی، ایسا سجدہ کہ خدا آواز دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو میرا ہو جا،
تو میرا ہو گیا. یہ عبادت ہے، بندگی ہے. اور حسین نبی کے کردار کو دیکھیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کربلا آئیڈیل ہے، کربلا نمونہ عمل ہے، کربلا سرمشق حیات ہے، کربلا مشعل راہ ہے. کربلا صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا زندگی میں اتارنے کے لیے. کربلا کو فالو کرنا ہے. کربلا کو یہ نہیں کہ سنا اور سن کر جائیں، ہم نے سنا دیا اور آپ نے سنا نہیں. کربلا کو زندگی میں اتارا جائے، کربلا کا رنگ اپنی ذات میں لایا جائے. حسین ظہر عاشور آواز دے رہے، تیروں کی بارش ہے. عبادت دیکھیں، انداز عبادت دیکھیں، تیروں کی بارش، گھمسان کا رنگ. حسین نے مصلی عبادت بچھایا، آواز دی انی احب الصلاۃ، میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں، میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں. اور کربلا میں عبودیت بھی اپنی معراج پر ہے. ابھی سوال ہونے والا ہے. حسین کا ایک صحابی حسین کی خدمت میں، دیکھیں حسین نے کربلا میں کیسے کیسے پھولوں کو چن کر حسین نے گلدستہ بنایا ہے. ایک صحابی، آقا زندگی کی آخری نماز اگر آپ کی ابتدا میں کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کربلا مشعل راہ ہے. حسین کیا کہتے ہیں؟ چاہنے والا ہے، بلا زوال ہونے والا ہے، اگر آخری نماز آپ کی ابتدا میں ہو جائے تو کتنا لطف ہے. چند دن پہلے ایک جنگ ہو رہی تھی، امام وقت جنگ میں مصلی بچھایا تھا. صحابی نے کیا کہا تھا؟ مولا تیروں کی بارش میں اور نماز. امام نے کیا کہا تھا کہ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم جنگ کرتے ہیں. صفین علی نے یہ کہا تھا، یہ صفین ہے. لیکن عزیزو صفین سے ہی علی نے تربیت کرنا شروع کی کربلا کے لیے. صفین میں علی نے مصلی عبادت بچھا کر اپنے صحابی کو یہ جواب دیا کہ دیکھو نماز کی بقا کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. کوئی علی بتانا چاہ رہے ہیں، علی اعلان کر رہے ہیں کہ اب میں ایسی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی امام وقت حالت جنگ میں ہو تو اب کوئی صحابی یہ نہ کہے کہ کس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، بلکہ معراج بندگی ابدیت اتنے عروج پر پہنچ جائے کہ چاہنے والا خود امام سے آ کر کہے کہ آقا زندگی کی آخری نماز اگر آپ کی ابتدا میں ادا ہو جائے تو کتنا اچھا. ذرا غور کیجیے. حسین نے بھی عجیب و غریب تمغہ دیا ہے. ابو سمامہ سیدابی، خدا تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے، خدا تم کو عبادت گزاروں میں شمیر. حسین کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے ابو سمامہ سیدابی کے لیے. خدا تم کو نماز گزاروں میں شمار. ہاں حسین نے ظہر کی نماز اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھ لی جماعت سے. حسین کی زندگی کی آخری نماز جماعت. سعید آگے سہیل آگے تلواروں کو اپنے سینوں پر لیا جا رہا ہے. فاطمہ کا لڑا نماز پڑھ رہا ہے، امام وقت نماز پڑھ رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نمازی نماز پڑھ رہا ہے. یہاں اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے. لیکن عزیزوں ایک وقت کو بھی آیا کہ حسین نے اپنی زندگی کی فرادہ نماز پڑھی. عصر عاشور اور حسین کو نماز پڑھوانے والا کوئی نہیں. فاطمہ کا لال نماز پڑھنا چاہتا ہے، کبھی طاہری طرف دیکھا، کبھی بانی طرف دیکھا. اٹھو میرے شیر اٹھو، تمہارا امام عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے. کون ہے جو اپنے آقا کو تیروں سے بچائے تاکہ تمہارا آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکے. اللہ خدا رحمت نازل کرے. خدا کو کوئی ہم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. حاضر حسین نے عصر عاشور عجیب و غریب انداز میں سجدہ کیا. امام زمانہ زیادہ سے نحیہ میں کہتے ہیں سلام وہ میرا اس مظلوم پر کہ جس کا لاشا نظیر پر حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہیں کہ حسین زمین کربلا پر کیسے آئے. مولا جب اتنے تیر ہیں تو سجدہ کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی. خود امام زمانہ جواب دیتے ہیں کہ جب حسین کا لاشا تیروں پر مولا شمر آگے بڑھا و شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا. وذابح لگا محمد، حسین کو پشت گردن سے ذبح کرنا شروع کیا. یہ ملعون حسین کے سینے پر سوار ہوا. زیارت کا جملہ ہے کہ اتنا زور سے حسین کے سینے کو دبایا
کہ داہنے جانب کے تیر بائیں جانب کے تیر دائیں جانب حسین زمین کربلا پر پہنچے فاطمہ نے اپنی آگوش پھیلا دی میرے لال حسین آجا میرے لال میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر رکھا ہے میرے لال اجرکم اللہ حسین نے سجدہ کیا شمر کا خنجر چلا منادی نے ندا دی الحسین بکربلا علاقت زبح الحسین بکربلا اجرکم اللہ عزیزو یہ ایام عصیری کے جگہ قافلہ کاروان حسین کا لٹا ہوا قافلہ دربار کوفہ میں دربار ابن زیاد میں ہے ایک روایت میں تمام کر رہا ہوں حسین شہید کر دیے گئے خیموں میں آگ لگا دی گئی زینب جلے ہوئے خیموں کی راگ پر بیٹھی اپنے ماجائے کا ماتم کر رہی ہے اچانک فضا آئی دوڑی فضا آتی ہے شہزادی غضب ہو گیا اما فضا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماجایا مار ڈالا گیا شہزادی زینب میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ظالم اپنے یہ ظالم گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں زینب تڑپی ایک بلند مقام پر آئی جہاں کا مقتل ہے لاشیں شہداء زمین کربلا پر پڑے ہیں ظالم سب بستہ کھڑے ہیں اشرکم اللہ تعالیٰ ایک روایت سے تمام کر رہا ہوں ذرا زینب کے درد کو محسوس کر لیجئے گا اسیری کے ایام ہے زینب کو پرسا دینا ہے زینب کی بے کسی کو محسوس کیجئے تصور کیجئے ایک بہن جس کی نگاہوں کے سامنے تھوڑی دیر پہلے بھائی کا گلا کٹا ہو بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بھائی بھی اگر حسین جیسا ہو زینب تھوڑی دیر پہلے ابھی زینب کی نگاہوں کے سامنے حسین کا گلا کٹا ہے اب حسین بلند مقام پر زینب کی نگاہوں نے دیکھا ظالم گھوڑ نال بندیاں کیے ہوئے لاش شہداء کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں اچانک زینب نے دیکھا گھوڑ کے رشتہ دار آگے بڑھے گھوڑ کے جنازے کو اٹھا لیا گیا مسلم ابن اوسجہ کے اسیر آگے بڑھے مسلم ابن اوسجہ کے جنازے ایک شہید کے جنازے کو اٹھایا گیا یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ حبیب کے قبیلے بندے آگے آ گئے عمر سعد سے کہا ارے عمر سعد تو نے حبیب کو شہید کر دیا تو نے حبیب کے سر کو کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا لیا لیکن دیکھ اب ہم حبیب کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے کیوں عزیزو یہ شہداء کے لاشے کیوں اٹھائے گئے آپ جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ عربوں میں لاشے کی پامالی بڑی بے حرمتی جانا کرتا ہے سوچتی جاتی لاشے کی پامالی کو عرب بہت زیادہ بے حرمتی سمجھتے تھے لہذا صاحب نے شہداء کے لاشوں کو اٹھایا حبیب کے حبیب ہمارا عزیز ہے حبیب ہمارا رشتہ دار ہے ہم حبیب کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے عزاداروں حبیب کا لاشا اٹھ گیا جیسے ہی حبیب کا لاشا اٹھا مقتل کہتا ہے زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہائے زینب کی مظلوم تھی ہائے زینب کی بے کسی زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا بار الہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو میرا شکر ادا کرتی ہوں اس لیے کہ حبیب کا لاشا پامال نہ ہوا اور جب حبیب کا لاشا پامال نہ ہوا تو پھر میرے ماں جائے کا لاشا بھی پامال نہ ہوگا اس لیے کہ حبیب صحابی رسول ہے میرا ماں جایا نواز ہے رسول ارے جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو پھر نواز کا لاشا کیسے پامال ہوگا مقتل کہتا ہے ابھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے فاطمہ کا لاش سنے ازبا حسین کا لاش مجلس ختم کر دیتا لیکن سلسلے کی آخری مجلس ہے اسیری کے ایام میں ایک روایت مختصر روایت سے میں تمام کر رہا ہوں قافلہ اسیر بنا کر دربار ابن زیاد میں پہنچا دیا گیا زینب پسے گردن ہاتھ پڑے ہوئے ہیں اور ابن زیاد
زینب کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، زینب کے احساسات کو زخمی کر رہا ہے۔ آواز دی، ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے کہ جس لشکر نے حسین کے لاشوں کو پامال کیا۔ اسید ابن مالک کے ملعون کو بلایا گیا، جو وہ ملعون ہے کہ جس نے اپنے لشکر کے ساتھ فاطمہ کے لال کی لاشوں کو پامال کیا، حسین کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ ابن زیاد اسید ابن مالک سے کہتا ہے، اے اسید ابن مالک، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے لاشوں کو پامال کیا۔ ہاں امیر، میں نے حسین کے لاشوں کو پامال کیا، کہ جیسے تو نے حسین کے لاشوں کو پامال کیا، اسی طرح زینب کے سامنے ذرا ایک بار بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کس طرح پامال کیا۔ آپ لاشے کی پامالی کو ہمیشہ سنتے ہیں، ذرا کیفیت کو محسوس کر لیں کہ حسین کا لاشا کیسے پامال ہوا۔ آپ ذرا دیکھیں حسین پر کیا بیتی ہے کربلا میں۔ ابن زیاد کہتا ہے، اسید ابن مالک، بتا زینب کے سامنے بیان کر، ایک بہن کے سامنے بتا کہ تو نے ایک بھائی کے لاشے کو کس طرح پامال کیا۔ یہ ملعون کہتا ہے، امیر انعام کا وعدہ کر، پھر میں بہن کے سامنے بتاؤں گا کہ میں نے بھائی کے لاشوں کو کیسے پامال کیا۔ کہ کیا انعام چاہتا ہے؟ کہ میرے گھوڑوں کی نالوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دے۔ کہ میں انعام کا وعدہ کرتا ہوں، تیرے گھوڑے کی نالوں کو سونے اور چاندی اور اشرفیوں سے بھروں گا۔ بس تو بتا زینب کے سامنے بتا کہ تو نے حسین کے لاشے کو کس طرح پامال کیا۔